بوتل سے پانی کس انداز سے پیا جائے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سمجھایا۔ وقت کو قیمتی بنانے کے مدنی پھول دیے۔ معتکفین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شب گزشتہ مدنی مذاکرے میں عیادت و کسوٹی کا بھی ہوا سلسلہ ملاحظہ کیجئے۔ یہ سوال ہے کہ جب بندہ انجیکشن لگاتا ہے تو اس کا وضو یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجیکشن سے نہ وضو ٹوٹے نہ روزہ ٹوٹے، البتہ خون نکل کر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ باپا ابھی جو آپ نے فرمایا کہ انجیکشن جو ہے اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اس میں سے اگر خون نکلا بہنے کے قابل تو ٹوٹ جائے گا وضو۔ تو اگر کسی نے نس کے اندر انجیکشن لگوایا تو اب اس کا خون باہر نہیں آیا نا، وہ سرنج کے اندر ہی جو بھی نکلا، اسی طرح ڈرپ لگواتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا بہت خون جو ہے وہ سرنج کے اندر آ جاتا ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اگر بہنے کی مقدار آ گیا، اور بہنے کی مقدار ہی آتا ہے، اور جو ٹیسٹ کے لیے لیتے ہیں وہ تو بہنے کی مقدار ہوتا ہی ہے، سرنج بھر لیتے ہیں 2 سی سی 3 سی سی 1 سی سی جتنی اس کو حاجت ہوتی ہے، تو اس سے تو وضو ٹوٹ ہی جائے گا۔ اسی طرح جب وہ ڈرپ لگاتے ہیں اس میں بھی خون چڑھتا ہے، وہ چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی بہنے کی مقدار ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ایسے مواقع پر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ جو کچھ نکلا یہ ناپاک بھی ہے، جو رطوبت نکلتی ہے اور وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، بدن انسانی سے جو نکلتی ہے جب تک وضو نہیں توڑتی، جیسے کہ زخم ہے اس کے اندر یہ خون ہے بہا نہیں، تب تک یہ پاک ہے، وضو نہیں توڑ رہا۔ جیسے یہ بہا، یہ بہہ کر جتنا نکلا یہ ناپاک ہے، وضو بھی توڑ دیا اس نے۔ اگر کسی اور کا ناپاک خون لگ گیا اپنے بدن پر تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اپنے زخم سے بہے گا تو ٹوٹے گا۔ البتہ یہ کہ نس کا انجیکشن لگانے یا ڈرپ جو لگاتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بذریعہ اوبی وین یہ مدنی مذاکرہ جو ہے جنڈان والا ضلع بھکر پاک مظہری کابینہ، انٹرنیٹ میں خصوصی شرکت، متصل فیضان مدینہ عباسیہ ٹاؤن رحیم یار خان پاک ہاشمی کابینہ۔ ایک عبرتناک واقعہ سننے میں آیا ہے کہ ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے 2 طلبہ ابرار عطاری اور الماس عطاری، یہ دونوں سابعہ کے تھے، یہ بھی پتہ چلا تھا مجھے، آئندہ سال دور حدیث میں آنے والے تھے۔ وہ اپنے شہر میں وہ تراویح کے لیے گئے ہوں گے، دونوں حافظ تھے، ایک مصلی سناتے تھے، دوسرے بیچارے سامع پیچھے سنتے تھے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ دونوں طلبہ بیچارے وہ بچپنا کہہ سکتے ہیں، وہ گرمی کی وجہ سے وہ روزے میں دریائے چناب میں نہانے کے لیے کودے ہوں گے، یہ دونوں بیچارے ڈوب گئے۔ میری معلومات کے مطابق ان کی ابھی تک لاشیں نہیں ملی تھی، اب پتہ نہیں، ہم ان کے لیے بھی سال ثواب، بیچاروں کی اللہ مغفرت کرے۔ ابھی کیا ان کی بظاہر تو عمریں چھوٹی ہوں گی، بالغ تو ہوں گے، لیکن طلباء کی عمریں کیا ہوتی ہے، اللہ بیچاروں کو غریق رحمت فرمائے۔ میں ان کے عزیزوں سے بھی تعزیت کرتا ہوں، ان کے والدین سے تعزیت کرتا ہوں، بھائی بہنوں سے تعزیت کرتا ہوں، صبر کریں، ہمت رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ بیچاروں کو غریق رحمت کرے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں ان کے عزیزوں کو بھی یہ صدمہ دیکھنا پڑا۔ بہرحال میرے تو 2 سپاہی کم ہو گئے میری فوج سے، یہ ہماری مدنی فوج ہے جو شیطان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اس میں علماء پروڈکشن ہوتا ہے جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ۔ بہرحال ان کے بیچاروں کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ نظر بد سے کیسے بچا جائے؟ پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51، ترجمہ کنز ایمان۔ اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے۔ نظر بد کے تعلق سے بہترین معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ بد شگونی کا ضرور مطالعہ فرمائیے، ایسی حیرت انگیز باتیں آپ اس میں پڑھیں گے کہ آپ تعجب آپ کریں گے انشاءاللہ۔ 130 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ہدیہ اس کا شاید 20-25 روپیہ ہوگا، بہت پیارا رسالہ ہے، اس کو ضرور حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا
تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے. یہ ہمارے کاجل لگاتے ہیں، یہاں لگاتے ہیں، شاید اس سے تو حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے بچوں کے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں لگانے کا ٹھوڑی میں. تو یہ ٹوٹکا ہے، جائز ہے. خوشبو خریدتے وقت بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر. ہاں کر سکتے ہیں، کم زیادہ کروا سکتے ہیں.